اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ القلم کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے دوسری، جبکہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 68ویں 68۔ اس سورہ میں چھوٹی چھوٹی 52 آیات ہیں جو کہ 2 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ لفظ القلم کا روٹ قلم قاف لام میم ہے اور اس سے عام طور پہ سیاہی کی مدد سے لکھنے والے قلم یا پین مراد لیا جاتا ہے۔ لغات میں اس کا ایک اور مفہوم بے پر کے چھوٹے چھوٹے تیر وہ بھی ہیں جو کسی زمانے میں قرآن اندازی کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس روٹ سے بننے والے 4 الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے لفظ القلم جو اسی سورہ کی پہلی آیت میں بمعنی قلم کے یعنی جس سے لکھا جائے استعمال ہوا ہے، اور دوسرا پھر لفظ بالقلم، یہ سورہ العلق کی 4تھی آیت الذی علم بالقلم ہے۔ یہ ان ابتدائی آیات میں سے ہے جو پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی۔ پھر لفظ اقلامہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 جو ہے اس میں اپنے قلم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور پھر لفظ آیا اقلام جو کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر اس زمین میں موجود سارے کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور ان کے ساتھ 7 سمندر اور بھی، تب بھی رب کی باتیں نہ لکھی جا سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ القلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہیں آپ اپنے رب کی نعمت سے کوئی مجنون۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے غیر ممنون۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ایک عظیم اخلاقی کردار والے ہیں۔ قلم کی اپنی حیثیت ثانوی ہے۔ قلم لکھنے کے لیے حرکت کا محتاج ہے، اور جب اسے حرکت دی جاتی ہے تو ذہن میں نقش خیالات الفاظ کا روپ دھار کر کاغذ پر نقش ہو جاتے ہیں، اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کیا لکھا گیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس لحاظ سے اصل اہمیت قلم کی نہیں بلکہ قلم کار کی ہے۔ جب ہم پہلی آیت پہ سورہ العلق کی آیت نمبر 4 اور 5 الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان 2 آیات کی روشنی میں جب ہم سورہ القلم کی پہلی آیت جو ہے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے علم اور عمل۔ اس لیے اگر کسی کو علم اور عمل کی ان کی تعلیمات میں کوئی شک ہو تو اسے چاہیے کہ کسی اہل قلم یعنی با علم اور با عمل شخص کے پاس جا کے تو پوچھے کہ کیا کوئی مجنون یا کوئی دیوانہ ایسی بصیرت افروز باتیں اور ایسے بصیرت افروز حقائق پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے اے حق داہی، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے سرفراز کر رکھا ہے۔ آپ کی سعی اور کاوش کا ثمر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور آپ حسن اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ ہیں، اور اگر کوئی بھی عقل اور ہوش سے کام لے گا تو اس پہ یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جس ہستی کا مزاج
اتنا پر اعتدال ہو، جس کی سیرت اس قدر بلند ہو اور جس کا حسن اخلاق ایسا کہ جس کی نظیر ہی نہیں پیش کر سکتی، وہ کیسے مجنوں ہو سکتا ہے؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، سو اب آپ بھی دیکھیں اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون مفتون ہے؟ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب وہ تو خوب علم رکھتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے اس کی راہ سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب علم رکھتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ المفتون فتن سے بنا، فتنے میں پڑا ہوا، ون افلکٹڈ۔ بالمہتدین حدیث سے بنا، ہے دال یہ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ اب علمی اور عقلی گواہی تو جو پہلی 4 آیات تھی اس میں بیان کر دی گئی۔ اب تھوڑا سا انتظار کریں اور انتظار کریں عملی شہادت کا۔ اعمال کے نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ کون دیوانہ ہے اور کون فریب خوردہ ہے، اس لیے کہ آپ کے رب کو تو خوب معلوم ہے کہ کون صحیح راہ پہ ہے اور کون نہیں ہے۔ تھوڑا سا انتظار کر لیں، واضح ہو جائے گا کون منزل پہ پہنچا ہے اور کون راہ میں ہی کھو گیا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس آپ نہ کہا مانیں تکذیب کرنے والوں کا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، وہ تو آرزو مند ہیں کہ آپ مداحنت کریں تو وہ بھی مداحنت کریں۔ تدہنو اس کا روٹ ہے دہن، دال ہے نون، آپ ڈھیلے پڑ جائیں یا آپ مفاہمت پہ آمادہ ہو جائیں، یو کمپرومائز۔ مخالفین حق اس لیے سرگرم ہیں کہ آپ ان کی باتوں، ان کی طعن و تشنیع سے بد دل ہو کر اپنے مقام سے ہٹ جائیں تو یہ بھی کچھ نرم پڑ جائیں اور اس طرح دونوں کے درمیان کوئی مفاہمت ہو جائے۔ یہ لوگ کس طرح کی مداحنت چاہتے ہیں، اس بارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پہ ہماری آیات بینات تو کہتے ہیں جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، لائیے کوئی قرآن اس کی بجائے یا بدل دیں اسے۔ کہہ دیں نہیں ہے میرے لیے کہ بدل ڈالوں اسے اپنی طرف سے، نہیں میں اتباع کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے اس کی۔ بے شک اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو مجھے خوف ہے یوم عظیم کے عذاب کا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اور آپ نہ کہا مانیں بہت حلف اٹھانے والے بے قدر کا۔ حماد مشاء بنمیم، عیب گو ہے، چغلیاں لیے پھرتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، منع کرنے والا بھلائی سے، حد سے بڑا ہوا گناہ گار۔ اتلم بعد ذالک تنیم، اجڑ اور اس کے بعد بدنام بھی۔ حلافن حلف سے بنا، ہے لام فے، بہت حلف اٹھانے والا۔ اوتھ مانجر، اتلم عطل سے بنا، عین تے لام، سخت گیر، درست رہو یا کروول۔ بنامیم نمم سے بنا، نون میم میم، چغل خوری، میلیشیس گاسپ۔ زنیم زنم سے بنا، زے نون میم، بد اصل، بد نسل، انڈسکریٹ۔ یہ جو آیات نمبر 10، 11، 12 اور 13 ہے، اس میں شان نزول کے حوالے سے روایات کے مطابق جس شخص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا نام اخنس بن شریک ثقفی ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستانے والوں میں سے تھا۔ قرآن کریم نے ان آیات میں اس کی خباستیں گنوائی ہیں اور کہا نہ مان کسی قسم والے بے قدر کا، تانے دیتا، چغلی لیے پھرتا ہے، بھلے کام سے روکتا ہے، حد سے بڑا ہوا گناہگار ہے، وہ جڑ اور اس کے پیچھے بدنام بھی ہے۔ شان نزول کی اہمیت اس طور پہ ہے کہ ہم اس پس منظر کو سامنے رکھ کے ان آیات کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کے واقعات کی حقیقت ایک مثال کی سی ہے۔ شان نزول کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ جانا قرآن کریم کے دائرہ کار کو محدود کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ قرآن کریم کا آیات
ہر زمانے کے لیے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مقصد اپنے ہتھ کنڈوں سے داعی حق کو متزلزل کرنا، اس کے ساتھیوں کو دل برداشتہ کرنا ہوتا ہے۔ اپنے مقصد براری کے لیے یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، عیب جوئیاں کرتے ہیں، لگائی بجھائی کرنے میں لگے رہتے ہیں، خود بھی بلائی سے دور بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کان ذا مال و بنین، کہ وہ مال اور اولاد رکھتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پہ ہماری آیات، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ تو کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ سنسم علی الخرطوم، ابھی ہم داغ لگائیں گے اس کی سونڈ پہ۔ سنسمہ، اس کا روٹ ہے وسم، واو سین میم، اب ہم نشان لگائیں گے۔ وی شل برینڈ ہم، الخرطوم، خرطم، خے رے توے میم، بڑی ہوئی ناک یا کسی کا نک چڑھا ہونا، سناؤٹ۔ اب ایسے لوگ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ مال و اسباب، اولاد اور قبیلے کے بل بوتے پہ اکڑ دکھاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے آیات بینات پیش کی جاتی ہیں تو نخوت سے یہ کہہ کے پرے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو پہلے والے لوگوں کے لکھے ہوئے افسانے ہیں جو ہمیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اساطیر الاولین کی اصطلاح تقریباً 8 دفعہ استعمال ہوئی ہے اور اسی طرح کے لوگوں کے طرز عمل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کہنا حق سے دوری اختیار کرنے والوں کا شیوا ہے۔ اب ان قریب آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو آج اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دے رہا، کل کو جس کی ناک کیسے کٹ کے رہتی ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَهُمْ، بے شک ہم نے انہیں جانچا ہے، کما بلونا صحاب الجنہ، جس طرح ہم نے جانچا تھا باغ والوں کو۔ اذا اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لا یصرمنها مصبحین، کہ وہ ضرور اتار لیں گے اس کا پھل صبح ہوتے ہی۔ ولا یستثنون، اور نہ انہوں نے ثنا کی۔ فطواف علیہا طائف من ربک، سو پھیری کر گیا اس پہ ایک پھرنے والا تمہارے رب کی طرف سے، وہو نائمون، اور وہ سوتے ہی رہے۔ فاصبحت کالصریم، پس ہو گیا وہ جیسے کوئی کٹی ہوئی فصل۔ لا یصرمنها، اس کا روٹ ہے سرم، سواد رے میم، پھل توڑ لیں گے یا پھل اتار لیں گے، پلک اٹس فروٹس۔ یستثنون، سنی سے بنا، سے نون یہ کوئی کسر چھوڑی، میڈ ایکسیپشن، یا دوسرا اس کا حمد و ثنا کی۔ اب آیت نمبر 17 میں جن باغ والوں کا ذکر ہوا ہے اس سے ملتی جلتی ایک مثال سورہ الکاف کی آیت نمبر 32 سے 44 میں بھی بیان ہوئی ہے۔ جن صاحبان کو دلچسپی ہو وہ اس ریفرنس سے ان کا قصہ پڑھ سکتے ہیں۔ فتنادوا مصبحین، تو ندا کی ایک دوسرے کو صبح ہوتے ہی، انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ سویرے سویرے چلو اپنے کھیت پہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں۔ فانطلقوا، سو چل پڑے، وہم یتخافتون، اور وہ چپ کے آپس میں کہہ رہے تھے، اللہ یدخلنها الیوم علیکم مسکین، کہ نہ داخل ہو پائے اس میں آج تمہارے پاس کوئی مسکین۔ وغدوا علی حرد قادرین، وہ سویرے گئے لپکتے ہوئے جیسے کہ وہ قادر ہوں۔ یتخافتون، خفت سے بنا، خیفتے، خفتہ طور پہ، دھیمے لہجے میں، مرمرے۔ ہردن، ہرد سے بنا، ہے رے دال، تیز قدموں سے چلتے ہوئے، رشٹ کوئکلی۔ تو سویرے سویرے وہ لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے کر اپنے گھروں سے روانہ ہوئے اور آپس میں چپ کے صلاح مشورے کر رہے تھے کہ آج کوئی بھی مسکین یا ضرورت مند قریب نہ پھٹکنے پائے۔ ان سارے انتظامات کے ساتھ اپنے باغ پہ جا پہنچے۔ فلما رأوہا، بس جب دیکھا اسے، قالو انا لضالون، وہ بولے بے شک ہم ضرور بھٹک گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے ہیں۔ قالا اوسطہم، تو بولا ان میں سے جو میانہ رو تھا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا نہ کہا تھا میں نے تم سے، کیوں تسبیح نہیں کرتے تم؟
قالوا سبحان ربنا، وہ بولے پاک ہے ہمارا رب، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کر رہے تھے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، سو آمنے سامنے ہوئے ایک دوسرے کے آپس میں ملامت کرتے ہوئے، تو سبحون صبا، تم صبا کرتے، تم اپنے تفویض شدہ کام کرتے، یو پرفارم یور ٹاسک، یتلاومون لام سے بنا، لام واو میم، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے، بلیمنگ ایچ ادر۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے اپنے باغ کے پاس تو وہاں نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، باغ تو تباہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کہ شاید ہم کو راستہ بھول گئے، اور جب غور سے دیکھا تو حقیقت حال واضح ہوئی، تو کہنے لگے ہم تو تباہ و برباد ہو گئے۔ اور ان میں سے جو ایک معتدل تھا اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی کوششوں کو اللہ تعالیٰ کے فرمانوں کے تحت رکھو، اس کے حمد و ثنا بیان کرو، لیکن تم نے تو میری بات ہی نہیں مانی، تو آج نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اپنے کیے کا رزلٹ دیکھ کے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مسکینوں اور غریبوں کے حقوق کا خیال نہ رکھنے کا ظلم ان سے سرزد ہو چکا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگے کہ تم نے ہی ایسی پٹی پڑھائی تھی۔ قالو، وہ بولے یا ویلنا، وائے افسوس ہم پہ، انا کنا طاغین، بے شک ہم ہی سرکشی کر رہے تھے، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب بدلے میں دے ہمیں بہتر اس سے، انا الی ربنا راغبون، بے شک اب ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ کذالک العذاب، تو اس طرح ہوتا ہے عذاب، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور عذاب آخرت بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش انہیں معلوم ہو، راغبون رغبت کرنے والے، باقی سارے کاموں کو ایک طرف چھوڑ کے کسی ایک طرف لگ جانے والے، ٹرن ٹو ڈیووٹیڈلی۔ اب نقصان اٹھا کے عقل آئی تو اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کا ارادہ کر لیا، اور یہ توقع رکھی کہ وہ انہیں اس سے بہتر رزق دے گا۔ سو اے مخالفین حق، دیکھ لو اس دنیا میں کس طرح قوانین الہیہ سے بغاوت کرنے والوں کو سزا ملتی ہے، اور اگر تم عذاب آخرت میں گرفتار ہو گئے تو نتائج اس سے بھی کہیں زیادہ بھیانک ہوں گے۔ اے کاش انہیں اس بات کا علم ہو جائے اور یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ ان للمتقین عند ربہم جنت النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت کے باغ ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کرتے ہیں مسلمین کو مجرمین کی طرح؟ مالکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیف تحکمون، تم کیسے حکم لگاتے ہو، کیسی ججمنٹ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تحیرون، ضرور تمہارے لیے اس میں ہے جو کچھ تم بھلا جانو۔ تدرسون، درس سے بنا، دال رے سین، تم درس و تدریس کرتے ہو، تم پڑھتے پڑھاتے ہو، یو اسٹڈی۔ تحیرون، خیر سے بنا، خے یہ رے، تم پسند کرو، یو سلیکٹ اور یو کنسیڈر گڈ۔ اب سرکشوں کے برعکس، جو لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی زندگیوں کو قوانین ربی کے تحت گزارتے ہیں اور اپنی کمائی میں سے محتاجوں کا حق سب سے پہلے ادا کرتے ہیں، انہیں جنتی زندگی مل جاتی ہے، کیونکہ اطاعت کرنے والوں اور سرکشی اختیار کرنے والوں کا انجام کبھی ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب راستوں کی سمتیں مختلف ہو تو منزل ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اے منکرین حق، کیا تمہارے پاس ایسا کوئی نوشتہ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ تم جو چاہے کرتے رہو لیکن نتائج تمہارے ہی حسب منشا ہوں گے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے کوئی عہد و پیمان ہے ہم پہ یوم القیامہ تک؟ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے وہی ہے جو تم حکم لگاؤ۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح، کون ہے
ان میں سے اس کا زعیم، اس کا ذمہ دار یا کون اس کا ضامن ہے؟ ہم شرکاؤ، یا ان کے کچھ شریک ہیں، ان کے کچھ شرکاء ہیں، فلیاتو بشرکائہم، سو یہ لے آئیں اپنے ان شرکاء کو، ان کنتم صادقین، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ بالغاتن، بلغ، پہنچا ہوا، جہاں پہنچتا، فار ریچنگ، اس کنکلوسیو، زعیم، زعم سے بنا، زے این میم، ذمہ دار، ضامن، ریسپانسبل۔ تو اے نافرمانو، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے یوم القیامت تک کا کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے کہ تم جو چاہے کرتے رہو اور فیصلہ بھی تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا؟ کیا تمہارے میں سے کون ہے جو یہ بات کہہ سکے کہ اس نے اللہ سے ایسا کوئی وعدہ لے رکھا ہے اور وہ اسے پورا کروانے کا ذمہ دار ہے؟ یا ان لوگوں نے کچھ اور کو بھی شریک معاملہ کر رکھا ہے؟ بھئی اگر ایسا ہے تو عملی ثبوت دو، ان کو ذرا سامنے لے کے آؤ۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس روز کھول دی جائے گی ساق اور یہ بلائے جائیں گے سجدے کو، فلا یستطیعون، تو یہ نہیں استطاعت پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، جھکی پڑی ہے نگاہیں ان کی، ترہقہم ذلہ، چھائی ہوئی ہے ان پہ ذلت، وقد کانوا یدعون الی السجود، تحقیق بلائے جاتے رہے یہ سجدے کو، وہ ہم سالمون، اور وہ بالکل صحیح سالم تھے۔ یکشف، کشف سے بنا، کاف شین فے، دور کر دی جائے اور یا ہٹا دی جاتی ہے، ریمووز۔ ساق، سوک سے بنا، نال، پنڈلی یا کوئی ایسی چیز جو بوجھ سنبھال رہی ہو۔ شن، سم تھنگ بیئرنگ دی ہول برڈن۔ اب ایک ایسی حقیقت جس پہ فی الحال پردہ پڑا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ پردہ ہٹ جائے گا، اور اس وقت ایسے لوگ حقیقت تسلیم کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، رسوائی ان کے چہروں پہ چھائی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اس سے پہلے جو مولت عمل انہیں ملی ہوئی تھی، جب انہیں رب کے حاکمیت تسلیم کرنے کا کہا جاتا تھا تو عقل و سمجھ رکھنے کے باوجود، ساری تندرستی اور صحت ہونے کے باوجود، جو اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ فذرنی، بس چھوڑ دیں مجھے، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور جو کوئی تکذیب کر رہا ہے اس بات کی، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اب ہم بتدریجاً لے جائیں گے انہیں جہاں سے یہ لا علم ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ڈھیل دیتا ہوں انہیں، ان قیدی متین، بے شک میری تدبیر ٹھوس ہے۔ ام تحصلہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے کسی صلے کا کہ وہ تاوان سے بوجھل ہیں، کہ تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب، یا کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے؟ فہم یکتبون، سو وہ اسے لکھ رہے ہیں۔ سنستدرجہم، درج سے بنا، ہم انہیں درجہ بدرجہ لے جائیں گے۔ نو وی ول لیڈ دیم اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ قیدی، قید سے بنا، کاف یہ دال، میری تدبیر، مائی پلان۔ آیت نمبر 44 اور 45، اس پہ ذرا غور کریں۔ تو اے دائی حق، آپ اپنے کام میں لگے رہیں اور ان نافرمانوں کو ہمارے حوالے رہنے دو۔ یہ بتدریجاً تباہی کے اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تباہی کے کس گڑھے میں گرنے والے ہیں۔ ہماری تدبیر بہت محکم اور مضبوط ہے، اور یہ ہمارے گرفت سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اب اسی سے ملتے جلتے آیات ہمیں سورہ الاعراف کی 182 اور 183، اور ان کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے، اور جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیات سے، ہم بتدریج انہیں لے جائیں گے اس طرح سے کہ نہ ہوگا انہیں کچھ معلوم، اور میں مہلت دے رہا ہوں انہیں، بے شک میری تدبیر بہت ٹھوس ہے۔ اور جو آیت نمبر 46 اور 47، اور آج ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ آپ سے ایسے کتراتے ہیں جیسے آپ ان سے کسی معاوضے کا
مطالبہ کر رہے ہیں، جسے یہ اپنے اوپر ایک بھاری جرمانہ سمجھتے ہیں، یا پھر کیا یہ غیبدان ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ کبھی واقعہ نہیں ہوگا؟ فصبر، بس آپ صبر کریں، لحکم رب کا، اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا تکن کا صاحب الحوت، اور نہ ہو جائیے گا صاحب الحوت کی طرح، اذ نادا، جب پکارا اس نے، وہ مقصوم، اور وہ آزردہ تھا، لولا ان تدارکہ، نعمت من ربہ، اگر نہ تدراک کرتی اس کا نعمت اس کے رب کی، لا نبذ بالعراء، البتہ پڑا رہ جاتا ایک چٹیل جگہ پہ، وہ ہوا مذموم، اور وہ مذموم ہوتا، فاجتباہ ربہ، سو اس کو چن لیا اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، پس کر دیا اسے صالحین میں سے۔ الحوت، اس کا روٹ ہے حوت، ہے واو تے، مچھلی، مخزوم کزم سے بنا، کاف زوئے میم، ازردہ کھٹرا، ان ڈسپائر، بالعرائے، اری سے بنا، این رے یہ، کھلی جگہ، اوپن شور، مذموم، زمم سے بنا، زے میم میم، مذمت کیا یا الزام خوردہ، ریپروفڈ۔ آپ ان کی کسی بات کی پرواہ نہ کریں اور اپنے رب کے دیے ہوئے کام میں ثابت قدمی سے لگے رہیں۔ مشکلات سے نہ تو گھبرانا ہے اور نہ ہی کوئی جلد بازی کرنی ہے۔ صاحب الحوت کی نسبت اکثر مفسرین نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف کی ہے۔ اس کا تذکرہ ہمیں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں ملتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور ذنون، جب چل دیے غضبناک ہو کر، اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم ہرگز نہ مساعد کریں گے اس پہ، بس پکارا انہوں نے اندھیروں میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے آپ کے، آپ پاک ہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور سورہ الصافات آیت نمبر 139 سے 145، 139 سے 145 میں اس واقعے کی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اور بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں۔ جب بھاگ کر پہنچے ایک بھری کشتی کی طرف، سو قرآن اندازی ہوئی تو مات کھائی، سو لقمہ کر لیا انہیں ایک مچھلی نے، اور وہ ملامت زباں تھے، پس اگر وہ نہ ہوتے تسبیح کرنے والوں میں سے تو رہتے اس کے بطن میں یوم یبعثون تک، سو ہم نے لا ڈالا انہیں ایک چٹیل جگہ پہ، اور وہ سقیم حالت میں تھے۔ ہم نے اگا دیا ان پہ ایک شجرہ بیلدار، اور ہم نے بھیج دیا انہیں 1,00,000 یا اس سے زائد کی طرف، تو وہ لوگ ایمان لے آئے، سو ہم نے انہیں بہرہ مند کیا ایک عرصہ تک۔ لہٰذا اے پیغام حق کے داہی، تم کبھی جلد بازی نہ کرنا، استقامت کے ساتھ ان کی حرکتوں کو برداشت کرنا، اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنا، یہ ساری مشکلات عارضی ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایسا لگتا ہے کہ کافر، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، زچ کر دیں گے آپ کو اپنی نگاہوں سے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ، جب بھی یہ سنتے ہیں ذکر کو، وَيَقُولُونَ، تو یہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، بے شک یہ تو مجنون ہیں، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی عالمین کے لیے۔ لَيُزْلِقُونَكَ، زلق سے بنا، زے لام کاف، آپ کو پھسلا دیں، برافرختہ کر کے آپ کو اپنے مقام سے ہٹا دیں، cause you to slip, exasperate and leave your position۔ اب کافروں کی تو یہی کوششیں رہتی ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی صاحب ذکر ان کے مقصد تخلیق کی یاد دہانی کرواتا ہے، تو وہ اس پیغام حق پہنچانے والے کو کبھی مجنون قرار دیتے ہیں تو کبھی کچھ، گھور کر اسے دیکھتے ہیں تاکہ اسے زچ کر ڈالیں اور وہ اپنا کام چھوڑ دے۔ اب اگر یہ تسلیم نہیں کرتے تو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذکر یعنی قرآن کریم تمام اقوام عالم کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ قوموں کا عروج و زوال اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے جو بھی کوئی چاہے اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لے، جیسا کہ سورہ التکویر آیت نمبر 27 اور 28 میں ذکر ہے،
نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی عالمین کے لیے، اور اس کے لیے جو کوئی چاہتا ہے تم میں سے راہ استقامت۔ اب ایک مختصر سا خلاصہ پوری سورہ کا۔ داعی حق کے پاس دو بڑی چیزیں علم اور عمل ہوتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ حجت پیش نہ کر سکے کہ یہ احکامات الہیہ ناقابل عمل تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پیغام حق پہنچانے والوں کو اکثر لوگوں نے مخالفت کی ہے، ان کی ذات کو طرح طرح سے نشانہ بنایا ہے، کبھی مجنوں، کبھی دیوانہ، کبھی ساحر اور کبھی کچھ قرار دیا ہے۔ پیغام حق کو جھٹلانے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور ان کے ستانے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ بد دل ہو کر اپنی بات پیش کرنا چھوڑ دیں۔ اعمال کے نتائج بذات خود بتا دیتے ہیں کہ کون صحیح راہ پہ چل کر کامیاب ہو جاتا ہے اور کون اپنی ہٹ درمی کے باعث راہ سے دور بھٹکتا رہتا ہے۔ حق کا پیغام پہنچانے والوں پر لازم ہے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنا کام کیے جائیں، مخالفین کے ہتھ کنڈوں کی نہ تو پرواہ کریں اور نہ ہی کسی قسم کی جلد بازی کا مظاہرہ کریں۔ اگر یہ لوگ قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، یہ دنیا بہت وسیع ہے اور اس میں ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ آباد ہیں۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے، اور جو کوئی چاہے اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر کے کامیابی کے راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔